جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1994 میں آپ نے جو درس القرآن دیے تھے 1994 میں، اچھا تو اس میں آپ نے وہ جنت اور عالم برزخ کا ذکر فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا، جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا تاثر یہ ہے کہ جنت میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہوا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں ٹھیک، داخل نہیں ہوئے. بالکل صحیح ہے. تو کیا آیا اس عالم برزخ میں تمام انبیاء بھی اسی طرح تمام روحوں کے ساتھ موجود تھے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ میں جو جنت کی خوشبو یا ہوائیں وغیرہ ہیں، یہ اصل اس جنت کی نہیں ہیں، بلکہ جنت میں جو نعمتیں ملنی ہیں ان کی جھلکیاں ہیں. اس لیے اس کو لٹرلی یہ سمجھنا کہ کوئی جنت کہیں موجود ہے، اس کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، اس میں سے ہوائیں آ رہی ہیں، یہ قرآن کریم اور احادیث کے واضح مضامین کے خلاف ہے. قرآن کریم نے جو جنت کے متعلق فرمایا کہ اس کا عرض، اس کی محیط اس کا اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان یعنی ساری کائنات کے برابر ہے. تو پھر ہر قبر میں اندر وہ جنت موجود ہے، اس کی ہوائیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے جو یہ مضامین ہیں ان کو ان اصطلاحوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے جو مادی اصطلاحیں نہیں بلکہ روحانی دنیا کی اصطلاحیں ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا ان کا. چنانچہ ایک پوچھنے والے نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر جنت ساری زمین آسمان ہر چیز پہ محیط ہے تو جہنم کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ بھی وہیں ہوگی لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اب یہ بات جو ہے یہ تو اس زمانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آج کل کے جو ایڈوانس تصورات ہیں، یعنی غیر معمولی طور پہ ترقی یافتہ تصورات ہیں ڈائمینشنز کے، ان کی بات فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی آیت سے خدا تعالیٰ نے آپ کو مفہوم بھی وہ عطا کر دیا جو اس زمانے کے بڑے سے بڑے سائنسدان بھی سوچ نہیں سکتا تھا. تو ان اصطلاحوں کو سمجھ لیں تو پھر آپ کی باتوں کا جواب آ جائے گا کہ وہ کھڑکیاں کیا ہوتی ہیں اور پہلے کون داخل ہوگا. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نعمتیں ہیں کیونکہ کائنات آپ کی خاطر بنائی گئی، اور جس کی خاطر چیز بنائی جائے جب وہ اس کا افتتاحی پروگرام شروع ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایرے غیرے کو پہلے مل جائے اس کو آخر میں ملے، جیسے فیتا کاٹتا ہے کوئی. اس لحاظ سے میں نے یہ مضمون بیان کیا. مجھے اس میں یقین ہے، اس ذرہ بھی شک نہیں.